محمد فیضان کیانی گجرانوالہ۔ وعلیکم السلام۔ اہل توحید کون ہوتا ہے؟ جتنے بھی دین، جتنے بھی مذاہب انبیاء مرسلین کے ذریعے قائم ہوئے ہیں، تمام ادیان کا پہلا جو سبق تھا وہ توحید تھا، ہر دین میں۔ اچھا، اب خاص طور پر ہمارے دین میں، اسلام میں، کہنے کو تو سارے فرقے توحید کو مانتے ہیں، لیکن ایک فرقہ ایسا ہے کہ جس نے توحید کی رٹ لگا رکھی ہے، اور توحید کا انہوں نے وہ حشر کیا ہے کہ جہاں پر رسالت کا ذکر ہو وہاں بھی توحید گھسیڑ دیتے ہیں، جہاں پر ولایت کا ذکر ہو وہاں بھی توحید گھسیڑ دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کہ توحید کا مطلب اور معنی کیا ہے تو ناواقف۔ جیسے کہ میں ابھی دنیا کے تمام عربی دانوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ توحید، توحید سریانی زبان کا لفظ ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ سریانی زبان کے جو کلازز ہیں اس کا امپیریٹو کلاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امپیریٹو کلاز۔ امپیریٹو کلاز کیا ہوتا ہے؟ امپیریٹو کلاز وہ ہوتا ہے جس میں رب کی طرف سے حکم آئے۔ توحید، توحید کا معنی کیا ہے؟ یہ نکلا ہے وحدت سے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ وحدت سے۔ وحدت قائم کرنے کو وحدانیت کہتے ہیں۔ وحدت قائم کرنے کو وحدانیت کہتے ہیں، اور یہ لفظ توحید نکلا ہے وحدت سے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ وحدت سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے بورڈ نکالنا پڑے گا۔ توحید کیا ہے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے چھپا ہوا خزانہ، کنزن مخفیہ، دا ہڈن ٹریجر، کنزن مخفیہ۔ تو پھر وہ یہاں سے باہر آیا، اللہ باہر آ گیا۔ اب یہ سارا کا سارا جو اطراف کا علاقہ ہے یہ عالم غیب ہے، اور یہ جب باہر آ گیا ہے تو یہ سارا عدم ہے، نتھنگنس۔ اب جناب، لا موجود الا ہو، nothing existed for except himself، لا موجود الا ہو، nothing existed for except him۔ تو کچھ نہیں تھا، عدم تھا، کچھ تھا ہی نہیں، نہ غفور، نہ اسٹیو، نہ سوامی جی، نہ شکیل، کوئی بھی نہیں تھا۔ Nothing existed. Only God was by himself۔ اب کیا ہوا؟ اب اس نے اظہار کیا مختلف صفات کا، تو اس کی صفات نمودار ہو گئی، کوئی رحمان، کوئی رحیم، کوئی قدوس، صفات ہو گئی۔ پھر ان صفات سے پھر مخلوق بن گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنہا تھا، اور اس نے رجوع کیا کثرت کی طرف۔ سو گاڈ multiplied himself into many manifestations۔ سو وحدت سے کثرت میں آ گیا۔ From oneness he traveled into multiplication۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کثرت میں آ گیا ہے تو یہ مخلوق بن گئی ہے، انسان بن گیا ہے، فرشتے، نہ جانے کیا کیا، جو بھی مخلوقات ہیں ساری بن گئی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟
اب جو کثرت میں آیا ہے، اب یہ ایک پیالہ ہے نا، اب دیکھیں کتنے سارے ہو گئے، یہ دیکھیے کتنے سارے ہو گئے، دور سے تو ایک ہی پیالہ نظر آ رہا تھا، اب یہ ہو گئے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کرسچن ہے، یہ یہودی ہے، سب لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہاں سے نکال کے ڈالا ہے سب کو۔ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے یہ بات، تالی نہ بجائیں، ادھر توجہ رہے۔ پہلے یہاں پر تھا oneness, everything was inside, that represents oneness. Manifestation, through manifestation he was dispersed into many attributes. ٹھیک ہے نا؟ اب دوبارہ ان کو ڈالنا، جو کثرت بن گئی ہے دوبارہ اس کو ایک بنا دینا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کسی کے پاس یا رحمان کی صفت ہے، کسی کے پاس یا رحیم کی ہے، کسی کے پاس یا قدوس کی، کسی کے پاس کوئی صفت، کسی کی سب اللہ کی ذات سے باہر آئی ہے، کیونکہ لا موجود الا ہو، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، کسی کا وجود نہیں تھا اللہ کے علاوہ۔ تو جب سب وجود میں جو آیا ہے اس کی ذات سے نکل کے آیا ہے، تو وحدت سے کثرت کی طرف آ گئے ہم۔ کثرت جب ہو گئی رب کی تو مخلوق کہلائی، جب کثرت ہو گئی تو مخلوق، جب کثرت دوبارہ انڈیل دو وحدت میں، خالق۔ تو یہ جو کثرت ہے، اس کثرت کو دوبارہ وحدت میں لے جانا، یہ عمل توحید ہے۔ اب اس کا اردو ترجمہ کیا ہے توحید کا؟ جیسے گویا رب کہہ رہا ہو، مجھ سے نکلی ہوئی نور کی کرن، مجھ سے نکلی ہوئی نور کی کرن، آ دوبارہ مجھ میں سما جا، مجھ سے نکلی ہوئی نور کی کرن، آ دوبارہ مجھ میں سما جا، یہ ترجمہ بنے گا توحید کا۔ اب اللہ نے اپنا جلوہ بکھیرا، کوئی جلوہ کبیر داس بن گیا، کوئی گرو نانک، کوئی بابا فرید، جی، کوئی موسیٰ، کوئی محمد۔ تو یہ تو اسی کے جلوے ہیں، ان سب کو ماننا توحید ہے۔ یہ توحید نہیں ہے کہ میں موسیٰ کو مانوں گا محمد کو نہیں مانوں گا، میں حق فرید کو مانوں گا گرو نانک کو نہیں مانوں گا، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ جو وحدت سے کثرت میں آیا ہے اسی کا جلوہ ہے، بھلے کبیر داس ہو، ہری لال ہو، نارائن داس ہو، بابا فرید ہو، غوث اعظم ہو، موسیٰ ہو، محمد کی ذات ہو، ان سب کو ماننا توحید ہے، کیونکہ یہ سب اسی کے جلوے۔ یہ تو ہو گئی توحید کی ایک شکل۔ دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ جیسے یہ فروٹس ہیں، یہ سارے جنت سے آئے ہیں، وہاں پر یہ بالکل کینڈی فلاس کی طرح ہوتے ہیں، منہ میں رکھو اور میلٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کا بیج اس دنیا کی مٹی میں ڈالا گیا تو اس بیج کے ساتھ دنیا کی مٹی مل گئی۔ آپ کو جنت سے نکالا تھا اللہ نے آدم کی صورت میں، تو آپ کا جو جہان ہے، آپ کا جو اوریجن ہے وہ تو جنت ہے، صحیح ہے نا؟ آپ یہاں کی مخلوق نہیں ہیں، کیونکہ شنکر بھگوان آئے تھے سورگ سے، تو آپ اس کی اولاد ہیں، آپ کا بھی اوریجن وہی ہو گیا کہ نہیں؟
اب جو زمین پر آئے ہیں آپ اور یہ فروٹس آپ کے کھانے کے لیے زمین پر بھیجے گئے، ان میں زمین کی مٹی مل گئی. جب آپ نے فروٹ کھایا تو آپ کا جسم اور فروٹ دونوں جنت کے ہیں، تو آپ کے جسم نے مٹی کو ایبزارب کرنے سے انکار کر دیا، یہ میرا ہے ہی نہیں. جو انرجی تھی وہ اندر رہ گئی، جو یہاں کی مٹی تھی وہ روزانہ آپ 2-3 وقت نکالتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تیری روح کو بنایا، آتما کو بنایا، سول، پھر اس کو نام دیا ڈیوائن امیج، ٹھیک ہے نا. پھر امتحان کے لیے نیچے بھیجا، اس کو نفس لگا دیا، جسم لگا دیا، خناس لگا دیا، یہ ساری چیزیں لگا دی، تیری ہیں نہیں. پھر تجھ کو کہا ان تمام چیزوں سے جدا ہو جا، جو میرا رنگ تھا وہ دوبارہ لے کے آ. پھر تجھے کلمے دیے، تصوف دیا، صوفیزم دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا میرے اندر، یہ نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. I will not engross anything but God. I will not let anything else settle in my heart for except God. لا الہ الا اللہ کا پریکٹیکل معنی یہ ہے کہ میرے اندر تیرے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا، میرے اندر تیرے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا. جب غیر اللہ تیرے قلب سے نکل گیا، یہ غیر اللہ ہے نا، جب غیر اللہ تیرے قلب اور قالب سے نکل گیا، صرف اللہ کا نشان رہ گیا، تو وہ ڈبکی لگائے گا دریائے وحدت میں، ان دی اوشن آف وننس. جب وہ قطرہ نور جو تیری روح کی صورت میں تیرے وجود میں ہے، جب وہ ایک ڈراپ پرکاش کا قطرہ نور، جب وہ پاک پوتر ہو جائے گا، دوبارہ وہ دریائے وحدت میں، اوشن آف وننس، اس میں چھلانگ لگا کے اس دریا کا حصہ بن جائے. یہ توحید ہے. توحید کیا ہو گئی؟ اپنے وجود سے غیر اللہ کو نکال دینا، اللہ کا نقش جما دینا، اس روح کو جگمگا دینا، اس کے نام سے، نور سے، تجلی سے. اور جب وہ تجلیات الہی سے جگمگانے لگے تو وہ روح دوبارہ بحر وحدت میں غوطہ زن ہو جائے. اور جو قطرہ دریائے وحدت میں غوطہ زن ہو جائے، دریا کا حصہ بن جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ خالق و مخلوق کون ہے. یہ توحید ہے. یہ جو کلمہ ہے یہ میڈیسن ہے. آپ تو فرض سمجھ کے ایک دفعہ پڑھ لیا، آپ نے بھول گئے اس کے بعد. یہ لا الہ الا اللہ کا جھاڑو لگاؤ نا، غیر اللہ کو نکالو من سے، دل سے، سینے سے. ثواب کے لیے تھوڑی اتارا ہے اللہ نے کلمہ، وہ اس لیے اتارا ہے تاکہ تو توحید پرست ہو جائے، تاکہ تو عملی طور پر اس کلمے کی تلوار سے غیر اللہ کا سر قلم کر دے. ضربے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نفی کس کی کر رہا ہے؟ جو غیر اللہ ہے اس کی نفی کرنی ہے تجھے، عملی طور پر، علمی طور پر اور نورانی طور پر. ضربے لگیں گی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ نور جائے گا، غیر اللہ نکلے گا باہر. یہ صفائی ہے. کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدا، تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیدا. دل کی صفائی کریں گے، دل پاک ہوگا، روح پوتر ہوگی، روشنی آئے گی، منور ہوگی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جائے گی. یہ توحید ہو گیا. اور یہ راستہ بھی ہے، اسی ذکر الہی کے ذریعے دل پاک ہوگا، غیر اللہ سے جان چھوٹے گی، شیطان سے جان چھوٹے گی. یہ راستہ ہے. مندر مسجد جانا ٹھیک ہے، مندر مسجد جانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جس مقصد کے لیے رب نے تجھے بنایا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ کاشی میں، نہ کعبے میں. وہ مقصد تو اندر سے پورا ہوتا ہے. تیرے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے نا،
تو تو توحید پرست کیسے ہو گیا؟ توحید صرف ایک رب کو ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر سے سب کچھ نکال کے صرف وہ ایک رب تیرے اندر رہ جائے، یہ توحید ہے تیرے لیے۔ صرف وہاں اکیلا نہ ہو رب، یہاں بھی تیرے اندر بھی صرف رب ہی رہ جائے، یہ توحید ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.